بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو 20% اسکول فیس کنسیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا سندھ اتھارٹیز نے اور سندھ حکومت نے، اس کو چیلنج کیا گیا تھا پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں۔ اور اس کے اندر جو مین جو اس کو ایلیگیشن ہے اس نوٹیفیکیشن کے خلاف، یا اس کے اوپر جو اعتراض تھا پرائیویٹ اسکول اتھارٹیز کو، وہ یہ تھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، یہ نہ تو ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، نہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی قانونی اختیار ہے کہ یہ اس میں نوٹیفیکیشن ایشو کریں۔ اور دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے، اس میں نہ ہی کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی کا نام لکھا گیا ہے، نہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے، اور یہ ایک دفتر میں بیٹھ کر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کو ہم نہیں مانتے، اور جس کو سیٹ اسائڈ کروانے یہ لوگ سندھ ہائی کورٹ پہنچے تھے۔ جب سندھ ہائی کورٹ نے رپورٹ طلب کی سندھ حکومت سے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سندھ سے، تو ان کی طرف سے ایک نیا نوٹیفیکیشن سامنے آیا۔ 28 اپریل کو ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے سندھ حکومت نے، اور جو فارمیلٹیز پوری کرنی تھیں وہ ساری کی ساری فارمیلٹیز پوری کر دی ہیں۔ اور کیونکہ اب نیا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اور نئے نوٹیفیکیشن نے پہلے نوٹیفیکیشن کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے، ایسے میں کیونکہ چیلنج پہلے نوٹیفیکیشن کو کیا گیا تھا، تو جو پٹیشن فائل کی گئی تھی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی طرف سے، وہ انفریکچیس ڈکلیئر کر دی عدالت نے اور ڈسپوز آف کر دی۔ یہ 2 رکنی بینچ تھا آنریبل سپریم کورٹ کا، جس کی سربراہی ندیم اختر صاحب فرما رہے تھے، اور یہ بڑا ہی اہم کیس تھا۔ اور یہ 2 مہینے کے اپریل اور مئی میں جو اسکول کی فیسز ہیں بچوں کی، جو پرائیویٹ اسکول ہیں، ان کو 20% کنسیشن کا حکم دیا گیا تھا، جس کے اوپر ان کو بہت زیادہ پریشانی تھی، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو کنسیشن دی گئی ہے یہ پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور ان کے بیسک رائٹس کو انفرنج کیا گیا ہے، اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہونا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ جو ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے تھے سندھ حکومت کی طرف سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ اب اس وقت کلاسز نہیں ہو رہی، بہت زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں اسکولوں کے جب بچے اسکول آ رہے ہوتے ہیں، الیکٹریسٹی کا ہے، اس طرح باقی بہت زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ ایکسپینسز نہیں ہو رہے بچوں کی چھٹیوں کی وجہ سے، تو اس میں سے یہ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے یہ اسکولز ہیں، اتنی بڑی بڑی انہوں نے بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں، اتنا بڑا سٹرکچر انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، کیونکہ فیملیوں کے حالات خراب ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ان کو کہیں نہ کہیں کنسیشن مل جائے گی اسکول فیس کی وجہ سے۔ تو اب جو سندھ ہائی کورٹ میں جو اب فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک سندھ حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن ویلڈ ہے، وہ فائنلٹی اٹین کر چکا ہے۔ 20% کنسیشن اب جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو دینی پڑے گی، اور سندھ کے اندر کوئی بھی پیرنٹ اپنے بچوں کی فیس جب بھی وہ پے کرے گا تو وہ 20% کنسیشن کے ساتھ پے کرے گا۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ تھے غلام شبیر شاہ، انہوں نے عدالت میں ایک سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے اور 2 نوٹیفیکیشن جمع کروائے ہیں، جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2 نوٹیفیکیشنز جاری کیے گئے ہیں 27 اور 28 اپریل کو، اور جو فارمیلٹیز تھیں وہ ساری کی ساری پوری کر لی گئی ہیں۔ اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے یہ کہا ہے کہ جو سندھ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ریگولیشنز اینڈ کنٹرول رولز 2005 ہے، اس کے تحت جو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں، اور ان قوانین کے تحت جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس پاور ہے کہ وہ اسکول جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے میٹرز میں انٹرفیئر کر سکتا ہے، اور اس لیے ان کو اسپیشل آرڈر جاری کیا ہے اسکول ڈپارٹمنٹ نے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، کہ یہ بچوں کی جو 20% کنسیشن ان کو دی جائے اسکول کی فیس میں۔ اب اس میں جو چیف سیکرٹری تھے وہ بھی پیش ہوئے،
اور سیکرٹری اسکول کی طرف سے بھی جواب جمع ہوا، اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل نے ریپرزینٹ کیا صوبائی حکومت کو، اور عدالت نے سوال پوچھا جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے اتنا آپ نے بزنس بنا لیا ہے ایجوکیشن کو، آپ بطور بزنس اس کو چلا رہے ہیں، اور آپ نے اتنے بڑے بڑے اسکول بنائے ہیں، اتنی آپ ہیوی فیسز لیتے ہیں، اور آپ اتنے عرصے سے فیسز لے رہے ہیں، تو اب آپ کے لیے کیا ایشو ہے کہ اگر تھوڑی سی کنسیشن آپ بچوں کو دے دیں گے، اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب بچے سکول نہیں جا رہے یا بچوں کے سکول میں وہ اخراجات اب آپ بیئر نہیں کر رہے، ایسے میں آپ کو کیا ایشو ہے کہ آپ اتنے زیادہ پریشان ہیں، اور آپ کے لیے یہ پرابلم ہے کہ یہ جو فیس اسکول کی فیس معاف کرنا اس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، جس کے اوپر اسکول ایجوکیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے فیسز پہلے ہی کم کر دی ہیں، سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ہماری فیسز پہلے ہی بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں، ایسے میں اگر ہم 20% اور کنسیشن کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ نقصان ہے، اور ہم بھی اس لاک ڈاؤن میں ہم بھی وکٹم ہیں اس لاک ڈاؤن کے، اور ہمارے بھی مسائل ہیں، ہم نے بھی جو ٹیچرز ہیں ان کو تنخواہیں دینی ہیں، ہم نے جو عملہ ہے باقی اس کو تنخواہیں دینی ہیں، ہم نے بجلی کے بل دینے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے کہ ہم اس کو بیئر نہیں کر سکتے جو یہ ہمارے اوپر برڈن آئے گا کنسیشن کی صورت میں۔ ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا، ان کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب کیونکہ نیا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے تو ہم پہلا نوٹیفیکیشن ہم نے چیلنج کیا تھا، اب نئے نوٹیفیکیشن کے آنے کی وجہ سے وہ پہلا نوٹیفیکیشن خود بخود ختم ہو گیا ہے جس کو ہم نے امپیوڈ کیا تھا اپنی ریٹ پٹیشن میں، اس لیے اب اس ریٹ پٹیشن کے ڈسپوز آف ہونے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم نئے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم نئی ریٹ پٹیشن فائل کر سکیں جس میں ہم نئے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو چیلنج کر سکیں۔ تو عدالت نے کہا وہ آپ کا رائٹ ہے، کیونکہ نئی کاز آف ایکشن آ گئی ہے تو اس نئی کاز آف ایکشن کو آپ نئی ریٹ پٹیشن میں فائل کر سکتے ہیں، اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جو سندھ اتھارٹیز کی طرف سے ہوئی، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے بھی ایک پورا میکنزم تیار کر رہے ہیں، جس اسکول کی طرف سے ہمیں کمپلینٹ آئے گی کہ اس اسکول کی انتظامیہ نے فیسز مکمل چارج کی ہیں اور 20% کنسیشن نہیں دی، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو سندھ ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جو اس میں ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اپریل اور مئی کی فیسز کی بات تھی، کیونکہ اپریل کی فیسز اب اپریل اینڈ ہو گیا ہے، تو عدالت میں یہ سوال بھی اٹھا کہ جب اپریل ختم ہو گیا ہے تو اب فیسز انہوں نے لینی ہیں، تو عدالت نے کہا کہ جب تک وہ نیا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے اور نیا نوٹیفیکیشن سسپینڈ نہیں ہوتا تب تک وہ 20% کنسیشن سے ہی فیسیں چارج کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ چارج نہیں کر سکتے۔ یہ بیسیکلی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تھا 20% کنسیشن کا، اور اس کو چیلنج کیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے، اور وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ جو سندھ ہائی کورٹ تھی اس نے معطل کر دیا تھا، سسپینڈ کر دیا تھا، اور نوٹسز جاری کر دیے تھے پارٹیوں کو، جس میں سندھ حکومت بھی تھی، چیف سیکرٹری بھی تھا، سیکرٹری ایجوکیشن تھا، اور اسکول ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو نوٹسز جاری کیے تھے۔ اور جب یہ نوٹسز ایشو ہوئے اور جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے، کیونکہ اس میں کچھ قانونی سکم رہ گئے تھے پہلے نوٹیفیکیشن میں، اور ویلڈ کوسچنز ریز کیے گئے تھے جن کی بنیاد پر سسپینڈ ہو گئے تھے وہ نوٹیفیکیشن، تو انہوں نے جو سندھ حکومت تھی اور سندھ ایجوکیشن اتھارٹیز تھیں انہوں نے وہ لیکوناز فل کر کے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور اس نئے نوٹیفیکیشن میں وہ سارے کے سارے جو قانونی لیکوناز تھے ان کو فل کر دیا۔ اب کیونکہ اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سندھ میں 20% کنسیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اپلیکیبل ہے، وہ امپلیمنٹ ہے، اور جو یہ 20% کنسیشن سے زیادہ فیس چارج یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر یہ اس نئے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرتے ہیں اور نئے نوٹیفیکیشن میں یہ نئی ریٹ فائل کرتے ہیں، اور وہ اس نئی ریٹ میں اگر وہ نوٹیفیکیشن یہ جو نیا والا ہے سسپینڈ ہو جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا اور پھر انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر یہ فیسز چارج کر لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں
کہ اگر ایک نئی ریٹ پٹیشن فائل ہوتی ہے اور اس کے اندر اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے تو ساتھ عدالت یہ بھی آرڈر کرے کہ جب تک یہ اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک پرائیویٹ اسکولوں کو روک دیا جائے کہ وہ بچوں سے فیس حاصل نہ کریں۔ اور یہ دیکھیں ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بیسک ضروریات تھیں یا جو بیسک رائٹ تھے وہ بزنس بن چکے ہیں۔ ہیلتھ ہمارے ملک میں بزنس بن چکا ہے، ایجوکیشن ہمارے ملک میں بزنس بن چکی ہے، انصاف ہمارے ملک میں بزنس بن چکا ہے۔ جب یہ تین بیسک جو رائٹس ہیں وہ عام شہری کو نہیں ملیں گے تو اس کے لیے اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک عام آدمی جو سرکاری اسکول ہیں ان کے حالات سندھ کے اندر تو بہت برے ہیں، اندرون سندھ کے اندر تو بلڈنگز نہیں ہیں، سٹاف نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں، اور غریب بچے وہ پرائمری سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے، اور جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کی فیسز اتنا زیادہ ہیں کہ ایک عام آدمی مڈل کلاس بھی ان اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں ایجوکیشن نہیں دلوا سکتا۔ تو یہ جو گیپ ہے کہ جو پیسے والا ہے اس کا بچہ اچھے اسکولوں میں پڑھتا ہے، جو غریب ہے اس کا بچہ لو اسکولوں میں پڑھتا ہے، اور وہ گیپ پھر چلتے چلتے وہ گیپ آگے تک جاتا ہے، اور جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہمارے بڑے ادارے ہیں وہاں پر صرف امیروں کے بچے جا سکتے ہیں، غریبوں کے بچے اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ تو میں عمران خان سے گزارش کروں گا کہ ملک میں ایک تو یکساں نظام تعلیم لایا جائے، اور جو ایک بڑے آدمی کے بچے کو جو ایجوکیشن دی جائے وہی غریب کے بچے کو دی جائے، تاکہ پتہ چلے کمپٹیشن کا کہ کون لائق ہے اور کون نالائق ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر ان کو آگے عہدوں پر بٹھایا جائے۔ اور باقی جو فیسز کے حوالے سے ہے، اللہ کرے کیا وہ اس نئے نوٹیفیکیشن کو چیلنج نہ کریں، اور اس کا بینیفٹ لیتے ہوئے جو والدین ہیں ان کو کنسیشن ملے، اور وہ ان کو فیسز میں کچھ نہ کچھ کنسیشن مل جائے، اور وہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی کوئی پریشانیاں ہیں وہ کسی حد تک بہتر ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔